یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ رواہ النسائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ لم یلد ولم یولد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہماری خوش قسمتی کہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کی آمد ہوا چاہتی ہے، بڑی ہی برکتوں والا، اللہ اکبر، بڑی ہی رحمتوں والا اور بڑا ہی مغفرتوں والا یہ مہینہ، ہر قسم کے خیر و بھلائی کا مرکز اور مجموعہ رمضان کا مبارک مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ یہ شیاطین لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ اب یہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں۔ بہرحال اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے شر کے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بھی بچائے۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا، اور اللہ ہمیں
انسانوں اور جنوں میں سے شریر اور دہشت گرد اور فسادی اور بیمار اور پاگل اور مینٹل لوگوں کے شر سے بھی بچائے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو کہ آیا ہی چاہتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اسپیشلی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے اور کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ رمضان کا کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اولیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے رمضان کی آمد سے 6 ماہ پہلے، رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے یہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ تو یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما۔ اس مبارک مہینے میں مومن اور مسلمان بندہ دن کے وقت روزہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، اور رات کے وقت قیام رمضان نماز تراویح ادا کرتا ہے۔ جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس بد نصیب کو روزہ رکھنا نصیب نہ ہوا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اس کا کرم ہے کہ ایک لمبا عرصہ گرمیوں کا رمضان گزارنے کے بعد آج ٹھنڈے موسموں کے رمضان کی آمد ہے۔ اللہ ان بارشوں کو رحمت والا بنائے، اللہ ان بارشوں کو برکتوں والا بنائے، اللہ زحمت سے اور اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بڑا بدقسمت وہ آدمی ہے کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے مگر رمضان کا روزہ نہ رکھے، اور بڑا بدقسمت وہ بندہ ہے، محروم وہ آدمی ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور رمضان کی راتوں میں نماز تراویح نہ پڑھے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی بہت زیادہ مغفرت فرماتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام دین کی بنیاد اللہ نے 5 ستونوں اور 5 پلروں کے اوپر رکھی ہے۔ اسلام کے ارکان وہ 5 ہیں، ان میں سے ایک رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھنا بھی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کلمہ پڑھنے والے ہر عاقل بالغ اور ہر عاقلہ اور بالغہ کے اوپر فرض فرمائے، الا یہ کہ جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچا ہو، حیض نہیں آیا یا احتلام نہیں ہوا، یا تیسری بات کہ عمر 15 سال نہیں ہوئی، ان 3 باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات اگر پوری ہو جائے تو ایسے کلمہ پڑھنے والے کے اوپر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ جبکہ حیض آ جائے یا احتلام ہو جائے یا لڑکی لڑکا عمر 15 سال ہو جائے تو رمضان کا روزہ رکھنا اللہ نے ہر مسلمان پر فرض کیا، الا یہ کہ کوئی ایسی عورت ہے جو پریگننٹ ہے، پریگننسی میں ہے، اسے رمضان کا روزہ چھوڑ دینے کی چھوٹ ہے۔ وہ عورت جو ماں ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے رمضان کا روزہ چھوڑ دینے کی چھوٹ ہے۔ وہ بندہ جو بڑی عمر کا بوڑھا بیمار ہے، بڑی عمر بھی ہے، شیخ کبیر ہے، بڑی عمر کا بوڑھا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے کی چھوٹ ہے۔ وہ جو دائمی مریض ہے، بھلے جوان ہو یا بوڑھا ہو،
وہ جو دائمی مریض ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا اسے بھی رمضان کا روزہ چھوڑ دینے کی اللہ نے چھوٹ عطا فرمائی۔ اب ہم سوچیں ہمارا پروردگار کتنا مہربان ہے، ہمارا پروردگار اپنے بندوں کا کتنا خیال کرنے والا قدردان ہے۔ مسافر بعد میں روزے کی قضائی دے گا، حاملہ بعد میں روزے کی قضائی دے گی، دودھ پلانے والی بعد میں روزے کی قضائی دے گی۔ ہاں، اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی وہ روزے کی قضائی دینے کی بجائے روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ جب فدیہ ادا کرے گی تو روزے کی قضائی دینا نہیں ہوگا، اور اگر رمضان کے بعد روزوں کی قضائی دے گی تو پھر فدیہ رکھنا نہیں ہوگا۔ اور اگر مسافر ہے یا حیض والی عورت ہے، روزہ چھوڑا، حیض والی کو لازماً چھوڑنا پڑنا، مسافر کو رخصت تھی، تو یہ دونوں رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کو رہ گئے روزوں کی قضائی دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہوئے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے ایک وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گواہی دی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات پر ایمان لائے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، قیامت کا دن ہوگا، وہ یوم الحساب ہوگا۔ اے وہ لوگو جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو اللہ کے بنائے ہوئے قیامت کے دن پر، جنت اور جہنم پر ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھا ہو۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو کیا کرنا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اللہ نے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے اوپر رمضان کا روزہ رکھنا فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر رمضان کے روزے رکھنا اللہ نے فرض کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پارہ نمبر 2 میں الجزء الثانی سورۃ البقرہ، اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان سے یہ کہا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، کن شرائط کے ساتھ؟ وہ جو میں نے ذکر کر دی ہیں۔ ایمان والوں پر اللہ نے یہ رمضان کے روزے رکھنا فرض کر دیے۔ کب رکھنا ہے؟ اختتام سحر سے لے کر، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ نام ہے کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا، گالم گلوچ چھوڑ دینا، ہر چھوٹی بڑی برائی کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ صرف کھانا چھوڑا اور پینا چھوڑا، اور اس کے بعد یہ بری بات کرتا رہا، جھوٹی بات کرتا رہا، نعوذ باللہ یہ گالم گلوچ کرتا رہا، اس کا روزہ کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ روزہ صرف اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے، اپنے منہ کو کھانے پینے سے بند کر لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اسی طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ،
اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا یا اپنا پینا چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ روزہ صرف منہ اور معدے کا نہیں ہے، روزہ آدمی کے پورے جسم کا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض کر دیا ہے، اور صرف ہم پر ہی یہ فرض نہیں ہوئے، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ وہ اوقات کا فرق یا دیگر بہت ساری باتوں کا فرق اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے ہر امت کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ان روزوں میں، اس رمضان میں آدمی اپنی تربیت کر لے، آدمی اپنے آپ کو تیار کر کے لے، اپنی ٹریننگ کر لے، اور جب بھی اس کو بھوک ہو، اس کو پیاس ہو، یہ ماتم اور واویلا اور ہائے ہائے اور مر گئے اور مہنگائی کا راگ الاپنے کی بجائے یہ صبر و تحمل سے کام لے، آدمی اپنی تربیت کر لے رمضان کے روزے رکھ کر، کہ جس طرح رمضان میں میں نے پورا مہینہ قرآن پڑھا یا قرآن سنا، اسی طرح میں باقی 11 مہینے بھی قرآن پڑھنے والا ہوں، قرآن سننے والا ہوں، اور اہل قرآن سے، قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے محبت اور پیار کرنے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی میں یہ حدیث 2106 نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر فرمایا، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ فرمایا شہر مبارکن، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، شہر مبارکن، پتہ چلا کہ رمضان کی مبارکباد دینا درست ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے۔ رمضان کون ہے بھائی؟ شہر مبارکن، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض کیے ہیں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ لوگ آئیں روزہ رکھیں اور جنت کو پا لیں، لوگ آئیں تراویح پڑھیں اور جنت کو پا لیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ جنت کا الریان ہوگا۔ یہ کون سا دروازہ ہوگا؟ فرمایا اس دروازے میں سے روزے داروں کو بلایا جائے گا۔ جنت کے دروازوں کے مختلف نام ہیں، ایک ایسا دروازہ بھی ہوگا کہ جس دروازے سے روزے داروں کو بلایا جائے گا، اور فرمایا وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، یعنی ابواب النار، رمضان میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، گناہ کے اسباب روک دیے جاتے ہیں، نیکیوں کے اور اچھے اعمال کے ذرائع کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں، اس لیے سورۃ الناس میں ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، قل اعوذ کہہ کر، کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کس سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بھی بچائے،
اللہ ہمیں ان شیاطینوں میں سے بھی بچائے جو انسانوں میں سے ہیں، اللہ ان شیاطینوں سے بھی بچائے کہ جو جنات میں سے ہیں۔ نظر آنے میں بڑے چنگے بھلے آدمی نظر آتے ہیں، لیکن اندر پورا طوفان لیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں بڑے بڑے شیاطین کو، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان کے مہینے میں اللہ کی ایک رات ایسی رات بھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور وہ رات کون سی رات ہے؟ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دروازہ کھول لو۔ جو رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی خیر سے محروم رہ جائے تو وہی دراصل محروم ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، جو اس مہینے میں بھی خیر کو نہ پا سکا وہ بڑا ہی محروم انسان ہے، وہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تراویح بھی پڑھایا کرتے تھے، اور اس کی تفصیل پھر آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے حوالے سے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے نے بھی رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی امید پر رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 5 وقت باجماعت نماز ادا کریں تو بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھ لیں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یوں اللہ نے ہمارے لیے ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر، اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے سبحان اللہ سالانہ کی بنیاد پر بھی اور ماہانہ کی بنیاد پر بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور بندوبست کر دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر پریشان بھی ہو اور اپنے گناہ کو گناہ بھی سمجھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آدمی معافی بھی مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کا روزہ رکھنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں روزہ دار بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور کل قیامت کے دن میں اپنے بندے کو روزے کا ثواب بھی خود ہی عطا کروں گا۔ یعنی رمضان کے روزے کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ اللہ خود فیس ٹو فیس، آمنے ٹو سامنے اپنے بندے کو رمضان کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کس قدر مبارک وہ گھڑی ہوگی اور کس قدر مبارک وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ اور بندہ ہوگا، اور اللہ اپنے روزے دار بندے کو خود ہی اپنے آپ بنفس نفیس اللہ اپنے بندے کو رمضان کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید نے فرمایا ایام معدودات، یہ 30 یا 29 دن ہیں، ان 30-29 دنوں کے اندر اللہ کے لیے تم نے اپنا کھانا بھی چھوڑ دینا ہے،
اللہ کے لیے اپنا پینا بھی چھوڑ دینا ہے اور اللہ ہی کی رضا کی خاطر اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ ہاں جی، جو اللہ نے حرام کیا اسے تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ بھی روزے کی حالت میں چھوڑ دینا ہے۔ جب یہ چند گنتی کے دن سال بعد 30 یا 29 دن آدمی روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی انعام اور اکرامات سے نوازے گا، اور کل قیامت کے دن بھی پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ کما حق ہو، اللہ ہمیں سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری ان عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بھی بچائے، اور جنات میں سے اور انسانوں میں سے شریر اور فسادی لوگوں کے شر سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی